بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہبہ کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ اتنی کمزور کیوں ہوتی ہے، اور اس کو کس وجہ سے اس کو ختم کروایا جا سکتا ہے، یعنی کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہبہ کا جو انتقال ہے یا ہبہ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کالعدم اور منسوخ ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ اب آج وہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ 5 رکنی بینچ میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جو فیصلہ آیا ہے وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اور اس کے اوپر تبصرے جو ہو رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے بھی ہوں گے۔ مجھے ایک بات کی بحیثیت قانون کے طالب علم ہونے کے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم عدل اور انصاف اس کو گلیوں میں ایسے ہم نے رول دیا ہے، بلکہ ہم نے کوئی اپنی کوئی کرائٹیریا ہماری قوم کا کوئی رہ ہی نہیں گیا۔ اب جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، کسی قسم کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، کسی غریب کا احساس نہیں ہے، کوئی آئین کے بارے میں اب عدلیہ نے جو ہماری سب سے سپیریئر عدالت ہے اس نے ایک بینچ بنایا کہ ہم آئین کی تشریح کریں گے، آئین کو دیکھیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ لیکن کبھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو حکومت ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ ہر بچے کی تعلیم کی ذمہ دار ہوگی۔ کبھی کسی معزز جج صاحب نے کبھی آئین کے اس حصے کو کھولا ہے، کبھی اس کو دیکھا ہے؟ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ روٹی روزی کی اور ضرورت کی اشیاء اور سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوگی۔ کبھی کسی معزز جج صاحب نے آئین کا وہ حصہ کھولا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں کھولا۔ صرف وہی حصے کھلتے ہیں جو سیاسی پارٹیوں کے، جو امیر لوگوں کے، جو اداروں کے سربراہوں کے، اور جو معزز جج صاحبان کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، جن میں وہ اپنا نام کمانا چاہتے ہیں کہ فلاں جج نے یہ فیصلہ کر دیا، فلاں جج نے یہ لکھ دیا۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ ہر ایک کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جج نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ تو اس چیز کا یعنی کہ اس کام کا کیا فائدہ ہے؟ ایک آپ نے آرڈر جاری کر دی ہے تو اس کو ماننا اب پوری قوم کا فرض ہونا چاہیے، وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اب اس کے اوپر وہ اب کئی جید قسم کے جو وکلا ہے، میں علماء کہنے لگا تھا، جید قسم کے جو وکلا ہے وہ اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ بہرحال خیر دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں، لیکن میرا نہ تو کسی سیاسی جماعت سے کوئی ایسا تعلق ہے، اور نہ ہی کوئی کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہے، اور نہ ہی میں یعنی کہ اس قسم کی منافقانہ روش جو ہے وہ اپنانا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے نا ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس سائڈ پہ چلے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی معیشت کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے کہ کدھر کو جا رہی ہے، کوئی حکومت کا سر پاؤں نہیں ہے کدھر کو جا رہی ہے، کوئی سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے کدھر کو جا رہی ہے۔ جس کے پلے کچھ ہے وہ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، اور باقی جو ہے نا غریب وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ جو 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے وہ اب 2 ٹائم کھانا کھانا شروع ہو گئے ہیں، جو 2 ٹائم کھاتے تھے وہ 1 ٹائم شروع ہو گئے ہیں، اور جو بیچارے 1 ٹائم کھاتے تھے انہوں نے خودکشیاں شروع کر لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور یہ ان سب ظالموں اور ان منافقوں سے ہماری جان چھڑائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا وہ حامی و ناصر ہو، ہماری قوم کا حامی و ناصر ہو، غریب عوام کا، جو لوور طبقہ ہے، جو لوور مڈل کلاس اور جو لوور کلاس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ اوپر بکاری جو ہے نا وہ بیچارے بھیک مانگنے والے، بکاری تو ان کو کہنا ہی، بکاری تو پوری بحیثیت قوم ہی ہم بکاری ہیں، لیکن جو بھیک مانگنے والے ان کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور سڑکوں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے بزرگ، تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا دل کڑتا ہے ان سب کو دیکھ کے کہ یہ گورنمنٹ، یہ اسٹیٹ ہماری ذمہ دار ہے ان کی روٹی کی،
اور قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے تو ان چیزوں کا پتہ اندازہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کو کرنا چاہیے یہ سارا کچھ، لیکن یہ لوگ صرف اپنے محلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے خاندانوں کے، اپنے خانوادوں کے بارے میں، اپنی 11 10 12 15 نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ خیر بہت دور نکل گیا تھا، واپس آتا ہوں میں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹائم بھی کافی میں نے لے لیا آپ لوگوں کو، ایسی فضول میں ضائع کر دیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہبہ جو ہے نا، ہبہ وہ کن وجوہات کی بنا پہ ٹوٹ سکتا ہے؟ تو اس میں جناب اگر تو ہبہ چیلنج ہو جائے تو پھر تو یعنی کہ اس کو ثابت کرنا وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، کیونکہ بے شمار ایسی وجوہات ہیں اور یہ باقاعدہ قانون میں، یعنی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو کیس لاز ہیں نا، ان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ یہ وہاں سے میں نے ریسرچ کر کے یہ ڈھونڈی آپ لوگوں کے لیے کہ اگر ان میں سے کوئی ایسی چیز آ جائے ان پراپرٹیز میں سے، یعنی کہ یہ خصوصیات ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسی چیز اس میں ہبہ کی دستاویز میں یا ہبہ کرنے والے یا نہ یا وصول کرنے والے میں ان کے بیہیویئر ایٹیچیوڈ میں کوئی اس قسم کی چیز آ جائے تو پھر ہبہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ہبہ کرنے والا جو بندہ ہے اس کی آزادانہ مرضی شامل نہ ہو، اب وہ کیسے پتہ چلے گا آزادانہ مرضی شامل ہے کہ نہیں؟ وہ اس وقت آپ کو پروف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے جگہ، آپ کو کسی نے ہبہ کی ہے جگہ، تو جس وقت کورٹ میں وہ چیلنج ہوگا تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ جو بندہ ہبہ کر کے گیا ہے مجھے، اس کی آزادانہ مرضی شامل تھی۔ اب وہ پروو کیسے کرنا ہے؟ یا تو وہ اس کے گواہ پیش کرے گا، یا وہ لکھا ہوگا کہیں، یا وہ دستاویز میں لکھا ہوگا، یا کچھ بھی ہو، اس کا کوئی بھی طریقہ کار اڈاپٹ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو پروو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ صرف یہ اتنی سی چیز پروو نہ کر سکا تو ہبہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہبہ کی جو دستاویز ہے، جو اس کو ریٹن فارم میں جو لایا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے، اس میں اگر تاریخ، وقت اور جگہ کا تعین نہیں لکھا گیا کہ کس جگہ پہ کتنے بج کر کتنے منٹ پہ اور کس وقت یہ ہبہ کیا گیا ہے اور کن لوگوں کے سامنے کیا گیا ہے، جو کہ وہ بندے موجود تھے ان کے سامنے کیا گیا ہے، تو اگر یہ چیزیں اس میں بیان نہیں کی گئیں اور یہ آپ ثابت نہیں کر سکے تو پھر بھی یہ ٹرانزیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی اور عدالت اس کو ختم کر دے گی۔ اب تیسری چیز، ہبہ کی ایک قسم ہے کہ اگر کوئی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب وراثت ہو جاتی ہے، والد صاحب کی وفات کے بعد وراثت ہو جاتی ہے، وراثت چڑھ گئی، اب بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ بہنوں کو تو پتہ نہیں ہم نے وراثت چڑھائی ہے کہ نہیں، ہم بہنوں کا حصہ اپنے نام لکھوا لیتے ہیں، تو وہ پٹواری کے ساتھ مل کے بہنوں کی طرف سے بھائیوں کو ہبہ ہو جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے کچھ کیس لاز ایسے ہیں جن میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بہن کی طرف سے کسی بھائی کو ہبہ ہوا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس بہن کی اپنی اولاد موجود ہے۔ اگر اس کی اپنی اولاد موجود ہے تو ہبہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، پھر وہ ہبہ جو ہے نا وہ قائم نہیں رہے گا اور اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ بہن کے اپنے بچے موجود ہیں، ان کا رائٹ ان سے چھین کے بہن جو اپنے بھائی کو دے رہی ہے تو وہ ہبہ بھی جو ہے نا وہ قانون کی نظر میں ویلڈ نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو مین انگریڈینٹس ہیں جو پہلے بھی میں نے ایک لیکچر میں بتائے ہیں، آفر، اس کی ایکسیپٹنس اور اس کا ٹرانسفر آف پوزیشن جو ہے نا، یعنی کہ قبضہ جو ہے نا دوسرے اس کو منتقل ہونا ایک ہی وقت میں، یعنی کہ اگر اس وقت ہبہ ہوا ہے اسی وقت آپ نے آفر کی، اسی وقت جو لینے والا ہے اس نے اس کو قبول کیا اور اسی وقت پوزیشن کا ٹرانسفر ہونا ہے۔ ہاں اگر پوزیشن آپ کے پاس پچھلے 10 سال سے ہے اور آفر اور ایکسیپٹنس ابھی ہو رہی ہے تو پھر بھی ہبہ ڈاؤٹ فل ہوگا۔ یہ ایک نئی ٹرم ہے، اس کے بارے میں بھی کیس لاز موجود ہیں کہ اگر آپ کے پاس پوزیشن پہلے سے موجود ہے اور پوزیشن آپ کے پاس ہے، آپ اس کو کاشت کر رہے ہیں، زرعی رقبہ ہے، یا آپ گھر ہے اس میں رہ رہے ہیں لیکن گھر آپ کے والد کا ہے اور وہ 10-12 سال سے آپ کے قبضے میں ہے، اس کے بعد آگے جب دوسرے بھائی جوان ہو جاتے ہیں یا بہنیں جوان ہو جاتی ہیں تو آپ کو وہ والد ہبہ کر دیتا ہے، تو وہ ٹرانزیکشن بھی جو ہے نا وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہبہ پردہ نشین عورت نے ہبہ کی جو ہے نا دستاویز سائن کی ہے یا ہبہ جو ہے نا وہ پٹواری کے سامنے کیا ہے کسی کو، اگر پردہ نشین عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کا خامد شامل نہیں ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ضروری ہے پردہ نشین عورت کے لیے کہ وہ خامد اس کا ساتھ ہو یا اس کا بڑا بیٹا جو کہ میچور ہو، جو بالغ ہو، جو اس کو کہیں گے آپ، تو وہ اگر ساتھ شامل ہو تو وہ ہبہ کی جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن ویلڈ ہوگی، ادروائز ہبہ کی وہ ٹرانزیکشن بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔
اس کے علاوہ جو ہبا کرنے والا ہے اس کی عمر کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 60-70 سے زیادہ ہو گیا ہے تو پھر تو وہ یعنی کہ ریٹائرمنٹ کی عمر گزار رہا ہے، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ کر سکے. تو اس کو تو یعنی کہ ایک بچے کے ساتھ اگر محبت ہو گئی ہے تو وہ اس کو دے دے گا، دوسرے بچے رہ جائیں گے. اس لیے اگر عمر کا بھی دیکھا جائے گا کہ اگر عمر اس کی مچور ہے یعنی کہ وہ 60-70 سال سے زیادہ ہے تو پھر بھی ہبا کی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ مشکوک ہوگی اور ڈاؤٹ فل ہوگی، اس میں جو ہے نا وہ اس کو بھی جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر وارثان میں سے باقی سارے وارثان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور صرف ایک وارث کو ہبا کیا گیا ہے تو وہ ہبا بھی مشکوک ہوگا. اس کے علاوہ جو ڈونر ہے جو ہبا کرنے والا ہے اس کی صحت کو بھی دیکھا جائے گا، اس کی صحت کو بھی آپ نے پروو کرنا ہے کہ وہ بالکل صحت مند تھا، ذہنی طور پہ صحت مند تھا، جسمانی طور پہ صحت مند تھا. اگر دوسری پارٹی نے کوئی اس کی میڈیکل کی پرچیاں جو جینون ہو، ویلڈ ہو، وہ کورٹ میں پیش کر دیں، جس نے چیلنج کیا ہوا ہے اس نے اگر کورٹ میں پیش کر دی تو ہبا جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا اور وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. اگر ہبا جو ہے نا وہ اس کا انتقال صرف میوٹیشن رجسٹرڈ کروائی گئی ہے محکمہ مال کے پاس، پٹواری کے پاس جا کے آپ نے ہبا کروایا، آپ نے اس کی دستاویز رجسٹرڈ نہیں کروائی رجسٹرار کے پاس، صرف پٹواری کے پاس کروایا، تو اس کی ایک اپنی فارمیلٹیز ہوتی ہیں. اس میں وہ تحصیلدار یا نائب تحصیلدار جو بھی محکمہ مال کا جو ریونیو آفیسر ہے وہ آئے گا گاؤں میں یا آپ کے علاقے میں آ کے وہاں پہ ایک جلسہ منعقد کرے گا، وہاں پہ لوگوں کو انوائٹ کرے گا، ان کو پہلے نوٹس بھیجے گا یا ادھر اناؤنسمنٹ کروائے گا کہ ادھر اکٹھے ہو جاؤ، میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں. وہاں پہ آ کے اناؤنسمنٹ کرے گا اور وہاں پہ آ کے سب بندوں کے سامنے یا نمبردار یا کوئی جو کونسلر ہے ان کے سامنے آ کے یہ ٹرانزیکشن کو ڈکلیئر کرے گا، بتائے گا لوگوں کو کہ یہ بندہ اس بچے کو، اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو یہ ہبا کر رہا ہے تو یہ ایک ویلڈ ہے. یہ چیز آپ نے پروو کرنی ہے. اگر آپ ریسیور اینڈ پہ ہیں، آپ پراپرٹی لینے والے ہیں تو آپ کو، اور آپ کا ہبا چیلنج ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ چیز پروو کرنی پڑے گی کہ یہ تحصیلدار یا نائب تحصیلدار یا پٹواری جو بھی گاؤں میں گیا اس نے جا کے وہاں پہ یہ جلسہ منعقد کیا. اس کے علاوہ اگر ڈونر جو دینے والا ہے وہ لینے والے کے ساتھ رہ رہا ہو، یعنی کہ میرا والد اگر میرے ساتھ رہ رہا ہے یا میری والدہ اگر میرے ساتھ رہ رہی ہے، باقی بچے اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، باقی میرے بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، تو اگر والد یا والدہ جو ہے نا وہ ہبا کریں گے مجھے تو وہ دوسرے بہن بھائیوں کی نظر میں مشکوک ہوگا اور کورٹ کی نظر میں بھی وہ مشکوک ہوگا. مجھے پروو کرنا پڑے گا کہ وہ فری ول کے ساتھ ہوا، ان کی اپنی ذاتی رائے تھی، میں نے ان کو مجبور نہیں کیا. اگر کہیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو مجبور کیا ہے اس بوڑھی عمر میں کہ وہ مجھے یعنی کہ ہبا کریں، گفٹ کریں، تو پھر وہ گفٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا جو ہے نا اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ ان پڑھ مرد یا عورت اگر کوئی گفٹ ڈیڈ بناتا ہے یا کوئی دیتا ہے کسی کو، کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس لیے اس کا کیا گیا ہبا اگر وہ دستاویز بنائی گئی ہے، اگر تو وہ بیانات کی حد تک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر دستاویز بنائی گئی ہے اور وہ ان پڑھ بندہ نکلا ہے، صرف انگوٹھا لگا ہوا ہے، دستخط نہیں ہوئے، تو پھر بھی وہ ویلڈ نہیں ہوگا اور اس کو جو ہے نا وہ کالعدم اور منسوخ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جب آپ پروو کریں گے تو گواہانات کے بیانات، گواہان جو ہے نا ان کے بیانات، ان میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی تضاد آ گیا نا تو ہبا کا جو ہے نا وہ ڈگری، وہ جو ہبا کی جو ڈیکلیریشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہبا کی دستاویز یا ہبا کا رجسٹریشن میوٹیشن وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر کسی بندے نے، کوئی بندہ ہبا کرتا ہے اور وہ مالک نہیں ہے بلکہ وہ مختارنامہ کے تھرو اونر بنا ہوا ہے، اس کی اپنی رجسٹریشن نہیں ہے، وہ جگہ کا مالک نہیں ہے بلکہ مختارنامہ ہے اس کے پاس، مختارنامہ کی بنیاد پہ جو ہبا کیا گیا نا، اپنے کسی عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنی بیوی کو اگر بندہ مختارنامہ کی بنیاد پہ وہ کوئی ہبا کرتا ہے تو وہ بالکل ہی ویلڈ نہیں ہے، وہ اسی وقت ہی جو ہے نا وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اور وہ الاؤڈ ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جگہ، ایک تو جگہ پرانی ہے اس کے پاس تو وہ اپنے اولاد کو یا اپنے بیٹے کو کسی کو ہبا کرتا ہے، ایک جو اس وقت موقع پہ خرید کر بیٹے کے نام لگوا رہا ہے، پیسے اپنے پاس سے دے رہا ہے اور بیٹے کے نام لگوا رہا ہے، اس کو ہبا نہیں گنا جائے گا، وہ ہبا ہوگی نہیں، اس کو بے نامی جائیداد کہا جائے گا. وہ مالک وہ اس کا والد ہی ہوگا جس نے پیسہ دیا ہے، لیکن بیٹے کو ایز اے بے نامی طور پہ جو ہے نا وہ اس کا مالک اس وقت تصور کیا جائے گا اور اس کا جو ہے نا وہ اس کو ہبا جو ہے نا وہ
تصور نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہبہ کرتے وقت کوئی شرط عائد کر دی جائے کہ یہ بچہ اگر میری خدمت کرے گا تو پھر یہ اس جگہ کا مالک ہوگا، اس قسم کی اگر شرط عائد کر دی جائے تو پھر بھی ہبہ منسوخ اور عدم تصور ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر جو دستاویز ہے، دستاویز ہبہ جو ہے نا، وہ اگر کسی کمپیوٹر سے لکھوائی گئی ہے یا کسی بندے نے اپنے ہاتھ سے تحریر کی ہے، وہ سکہ نویس وغیرہ سے لکھوائی گئی ہے، تو اگر کورٹ میں وہ ہبہ چیلنج ہو گیا تو کورٹ میں آپ نے اس وثیقہ نویس کو یا اس کمپیوٹر والے کو پیش کرنا ہے اور اس کا بیان ریکارڈ کروانا ہے کہ میں نے یہ تحریر لکھی تھی اور لکھ کر ان کو پڑھ کے سنائی تھی اور پھر سگنیچر ہوئے تھے۔ اگر پڑھ کے سنائی نہیں، یہ چیز پروو نہیں ہوئی، تو پھر بھی ہبہ جو ہے نا وہ کالعدم اور قابل منسوخ ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ ایسی ریزنز ہیں، کتنی زیادہ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہبہ ہے، ہبہ کی ٹرانزیکشن ہے نا، وہ قانون کی نظر میں انتہائی کمزور ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہبہ کرنے کی بجائے اگر آپ اس کو رجسٹرڈ کروا لیں، یا ہبہ اگر کرنا ہے تو وہ بھی کورٹ کے تھرو ہو، کورٹ میں ڈیکلریٹری سوٹ کے تھرو ہو، یا پھر اس کو سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کروا لیں، تو وہ زیادہ ویلڈ ٹرانزیکشن ہوگی بجائے اس کے کہ اگر میوٹیشن وغیرہ یا کوئی اس قسم کی جو ہے نا وہ زبانی ہبہ یا کوئی میوٹیشن رجسٹر کروائی جائے، وہ والا ہبہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوگا اور وہ بہت کمزور ٹرانزیکشن ہوگی۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہبہ کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس کو ان دونوں کو آپ خود ہی لیکچر کو دونوں کو کمپیئر کر کے آپ اس میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔